رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے، یعنی اس کو ہدایت ملتی ہے. یہ نور ہدایت مراد ہے اس سے، لیکن یہ نور ہدایت اسی کو ملتا ہے جو اس کو اچھی طرح سے تلاوت کر کے اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ الکہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی. اور جس نے اس سورت کی آخری 10 آیات پڑھی اور پھر دجال نکل آیا تو اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا. یہ سورت سکینت نازل کرنے والی سورت ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے براء ابن عازب سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سورۃ الکہف پڑھی تو اس کے گھر میں بندھا ہوا ایک جانور یعنی اس کا گھوڑا بدکنے لگا. اس پر اس نے سلامتی کی دعا کی تو اچانک اس کے سر پر ایک ابر سایہ کیا ہوا تھا، یا جیسے ایک شینڈلیئر سا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اے شخص تو پڑھتا ہی رہ، کیونکہ یہ تو طمانینت اور سکینت تھی جو قرآن پڑھنے کی بدولت اتری تھی. ویسے تو قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی پڑھا جائے تو اس سے اطمینان اور تسکین حاصل ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر سورۃ الکہف، کیونکہ سورۃ الکہف میں 7 رحمتوں کا ذکر ہے اور یوں یہ ہفتے کے 7 دنوں کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. آیت نمبر 16 میں آتا ہے ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی کچھ رحمت کھول دے گا. آیت 10 میں آتا ہے ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا فرما. آیت نمبر 58 میں آتا ہے وربک الغفور ذو الرحمہ، اور تیرا رب نہایت بخشنے والا خاص رحمت والا ہے. آیت نمبر 65 میں آتا ہے آتیناہ رحمتا من عندنا، اسے ہم نے اپنے ہاں سے ایک رحمت عطا کی. آیت 81 میں آتا ہے وَأَقْرَبَ رحمہ، اور جو شفقت میں زیادہ قریب ہو. آیت 82 میں آتا ہے رحمتا من ربک، تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے. اور 98 میں آتا ہے قال ھذا رحمت من ربی، کہا یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے. تو بہرحال یہ سورت خوشخبری بھی دیتی ہے، سکینت کا باعث بھی ہے، دجال کے فتنے سے بچانے والی بھی ہے، ہر جمعہ کو پڑھنے والے کے لیے نور ہدایت کا باعث ہے. اور خاص طور پر اگر کوئی اس سورت کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. دجال کا فتنہ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ سورت ایک ایسی نعمت اور اپنی رحمت کے طور پر عطا کی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس فتنے سے بچ سکتے ہیں. سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اللہ کا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. تو گویا آغاز میں قرآن کا ذکر ہے. سورت کا اختتام بھی قرآن کے ذکر پر ہوا. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. تو چونکہ یہ سورت فتنے سے نجات کے لیے ہے، نہ صرف یہ کہ دجال کے بلکہ اور بھی جو فتنے انسان کی زندگی میں آتے ہیں جیسے مال کا فتنہ، قدرت اور غلبے کا فتنہ، علم کا فتنہ، دین کا فتنہ، تو اس اعتبار سے یہ سورت الکہف اپنے نام کے اعتبار سے بھی سمبولک ہے کہ کہف جو ہوتا ہے یا کیو جو ہوتی ہے وہ پناہ لینے کے لیے ہوتی ہے، اور ایسی جگہ پر جہاں اور کوئی بھی چیز انسان کو پناہ نہیں دے سکتی. تو اس لیے اس سورت کے اندر بہت سی دلچسپ چیزیں ہیں. سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہے، اور پھر اس قرآن مجید کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہے. اور اس سورت میں الحمدللہ جو ہے وہ یعنی یہ سورت قرآن کے مڈل میں ہے، اور پھر قرآن کا دوسرا حصہ ایک طرح سے الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیگر کچھ اور سورتیں بھی ہیں جیسے سورت انعام ہے، سورت سبا ہے، سورت فاطر. یہ تمام صورتیں بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں کہ سب تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو انسان کو ہر طرح کی پریشانیوں اور ہر طرح کے فتنوں سے بچا سکتی ہے، اور اس کے لیے اس نے قرآن جیسی نعمت نازل فرما کر ہمارے لیے فتنوں سے بچنے کا بندوبست فرما دیا. فتنہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فتنہ عربی کے لفظ سے ہے جو آزمائش کرنے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کا کھرا کھوٹا معلوم کرنے کے لیے، یعنی ایسی چیز کہ جس کے ذریعے خیر اور شر میں انسان کا حال پتہ چل جائے کہ انسان کے اندر خیر
ہے یا شر ہے۔ ابن العرابی کہتے ہیں کہ فتنے کے کئی معنی ہیں، جیسے آزمانا، مشقت، مال، اولاد، کفر، آپس کا اختلاف، اور آگ سے جلانے کے لیے بھی فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فتنے سے مراد ظلم ہے۔ فتنہ کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے بندے کو جانچنے کے لیے، جیسے کوئی تکلیف آ جاتی ہے، مصیبت، کوئی بیماری، کوئی قتل و غارت، کوئی عذاب یا دیگر ناپسندیدہ چیزیں، اور اگر اللہ کی طرف سے ہوں تو یہ کسی حکمت کی وجہ سے ہوتی ہیں تاکہ بندے کو چھانٹ لیا جائے، اور کبھی انسان کے اپنے طرف سے بھی ہوتا ہے، انسان کے نفس کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ بہرحال دنیا کی زندگی فتنوں اور آزمائشوں کا گھر ہے، اور دنیا میں چوں چوں وقت آخرت کے قریب آ رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ فتنے ہی آتے چلے جا رہے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے دنیا میں صرف آزمائش اور فتنہ ہی باقی رہ گیا ہے، یعنی ایک فتنے کے بعد ایک اور فتنہ۔ تو چونکہ دنیا کی زندگی اوور آل ہی ایک امتحان ہے، تو اس میں جب سخت امتحان آ جاتے ہیں تو انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی کہف کی طرف، کسی کیف کی طرف پناہ لے اور اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچائے تاکہ اس کی آخرت محفوظ رہے۔ ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا اور فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا۔ تو فتنے کے زمانے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اور اس پر استقامت اختیار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان اپنی آخرت بچا سکے۔ فتنے کے دور میں دین پر عمل کرنے والے کے لیے اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ تمہارے بعد صبر کے دن آنے والے ہیں، ان میں صبر کرنا ایسے ہوگا جیسے آگ کا انگارہ پکڑنا۔ ان لوگوں میں دین کے تقاضوں پہ عمل کرنے والے کو اس جیسے 50 عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی فتنے کے دور میں اگر کوئی شخص اپنے دین کو تھام کے رکھتا ہے تو اس کے لیے اجر بھی بہت بڑا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فتنے کے دور میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے، اور ایسے میں انسان اپنے دین کی حفاظت کرے، اور اس کے لیے اگر کوئی ایک جگہ چھوڑنی پڑے یا کوئی اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے تو وہ لانا ضروری ہے۔ اور فتنوں سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعوذ باللہ من الفتن، میں فتنوں سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اعوذ باللہ من سوء الفتن، میں فتنے کی برائی سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ ایک اور دعا ہے، اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتن عن دیننا، اے اللہ ہم اس سے تیری پناہ لیتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں لوٹ جائیں یا اپنے دین کے بارے میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک عملا بالحسنات وترکا للمنکرات واذا اردت فی قوم فتنة وانا فیہم فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو ترک کر دینے کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے اور میں وہاں موجود ہوں تو مجھے فتنے سے بچا کر اپنے پاس بلا لینا۔ تو بہرحال انسان کے لیے فتنے تو کئی ایک ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا فتنہ دین میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اس صورت کے اندر جن 4 فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سب سے پہلے دین کے فتنے کی بات کی گئی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس صورت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے، اور آج کل کے حالات میں جو سب لوگ پریشانی کا شکار ہیں ان میں ان کے لیے ایک امید کا پیغام ہو۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ ہوتی ہے، اور بسم اللہ جو ہے سوائے سورت التوبہ کے، لیکن سورت النمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت آتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں 114 بار بسم اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس آیت کی اہمیت کے پیش نظر ہم تھوڑی سی بات اس کے اوپر کریں گے کہ قرآن مجید کے شروع میں یا تلاوت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ بسم اللہ کیا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے، یعنی میں اس سورت کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کرتی ہوں، اور اللہ کا نام جو ہے وہ بہت بابرکت ہے۔ تبارک اسم، جیسے سورت الرحمن میں آتا ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال و اکرام والا ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تو بہرحال جب ہم اللہ کے نام سے کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو پھر برکت بھی آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے، اور وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 صفات اس کا ذکر آیا ہے، اور یہ دونوں ہی ان کا اصل مادہ جو ہے وہ رحم ہے، کہ اللہ
کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا نزول جو ہے یہ سراسر اللہ کی رحمت، اور قرآن پڑھنے کی توفیق جو ہوتی ہے انسان کو، یہ بھی سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے. جب تک اس کی رحمت نہ ہو تو ہم نہ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور قرآن کا نزول جو ہے یہ بھی سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہی کی مینیفیسٹیشن ہے. الرحمن علم القرآن، کہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. تو اس میں ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جب انسان علم سیکھے یا سکھائے تو اسے اللہ کی رحمت طلب بھی کرنی چاہیے اور دوسروں کے ساتھ بھی مہربانی کا سلوک کرنا چاہیے. یعنی اپنے اعتبار سے یہ کہ یہ میرے اندر کوئی تکبر نہ ہو، کیونکہ یہ جو کچھ مجھے نعمت ملی ہے قرآن سیکھنے کی یا سکھانے کی، یہ دراصل اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جس کو آپ سکھا رہے ہوں اس کے لیے بھی آپ کے دل میں ایک شفقت اور محبت ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے جیسا بھی سلوک کیا، مکہ کے مشرکین ہوں یا مدینہ کے منافقین ہوں، لیکن آپ نے ہمیشہ صبر اور حوصلے سے کام لیا اور اپنا کام کرتے چلے گئے اور لوگوں کے ساتھ واقعی رحمت للعالمین بن کر ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا. تو ہم میں سے جو بھی شخص قرآن کے ساتھ متعلق ہو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رحمت کا سلوک کرے، مہربانی کا سلوک کرے. امام شافعی کے ایک شاگرد تھے مزنی، تو وہ اپنے ساتھ بہت سخت تھے. جہاں تک سیلف ڈسپلن کا تعلق تھا تو بہت ہی یعنی تمام ان کے شاگردوں میں سے بہت سیلف ڈسپلن کے مالک اور اپنے اوپر سختی کرنے والے ہر معاملے میں. لیکن جب وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، اپنے طالب علموں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو ان کے ساتھ بہت شفقت کا سلوک کرتے تھے اور خاص طور پر فتویٰ دینے میں بہت لوگوں کے لیے ایز تلاش کرتے تھے، مشکل نہیں پیدا کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو اور مشکل پیدا نہ کرو. تو لوگوں کو جب دین سکھایا جائے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ ہم آغاز کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم پر اپنی رحمت فرمائے گا اور اپنی مہربانیاں ہم پر عام کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر فرمایا، پہلی آیت ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا. تو سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے، اور الحمدللہ کا لفظ جو ہے حمد کا مطلب ہے محبت اور تعظیم کے ساتھ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کا مکمل وصف بیان کرنا. یعنی ایسی تعریف جس میں محبت ہو اور تعظیم ہو، کیونکہ تعریف کے لیے مدح کا لفظ بھی آتا ہے اور ضروری نہیں ہوتا کہ مدح کے اندر واقعی کسی کے لیے محبت بھی ہو اور تعظیم بھی ہو. بعض اوقات وہ صرف چاپلوسی ہوتی ہے یا صرف خوش آمدید ہوتی ہے، خوش آمد ہوتی ہے تاکہ اس سے کوئی بینیفٹس حاصل کیے جا سکیں. لیکن حمد کے اندر واقعی حقیقی محبت ہوتی ہے اور محبت کی بنا پہ تعریف کی جاتی ہے، اور پھر اس میں تعظیم اور احترام کا پہلو بھی ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات لوگ محبت کی بنا پہ گستاخی بھی کر جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب انسان حمد کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، تو اس میں تعظیم کا پہلو زیادہ ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اسی طرح شکر کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور شکر میں وہ تعریف ہوتی ہے جب کوئی ہم پر احسان کرتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وما بکم من نعمت فمن اللہ، جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ سب کی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اور اس بنا پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال میں کامل ہے، تو تعریف اللہ ہی کی ہے. جہاں تک بندوں کی تعریف کا تعلق ہے تو بندے تعریف ڈیزرو نہیں کرتے، کیونکہ بندے جو ہیں ان میں کمال نہیں ہے. اگر کوئی ایک کام اچھا کریں گے تو 10 اس میں غلطیاں بھی ہوں گی. یعنی اگر کوئی مثلا نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی مثلا صدقہ خیرات کر رہا ہے، تو ہم اس بنا پر کہ یہ بڑا سخی ہے اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس نے وہ صدقہ کس نیت کے ساتھ کیا ہے، اور وہ صدقہ قبول بھی ہوا یا نہیں قبول ہوا، یا یہ کہ صدقہ کرنے کے بعد اس نے کوئی احسان جتایا ہے، یا اس نے دوسرے کو کوئی دکھ دیا ہے. تو اب ہم تو صرف ایک ظاہری صورت دیکھ رہے ہیں کہ فلاں نے اتنا
لوگوں میں تقسیم کیا یا بانٹا یا دیا یا اللہ کی راہ میں دیا، لیکن یہ کامل وصف نہیں ہے اس کا، اس کے اندر اس کی نیت کی خرابی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں اذیت بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور مشکل بھی آ سکتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ مکمل تعریف ہوتی ہے. تو الحمد للہ، تعریف اللہ کے لیے ہے. یہ جو لام ہے للہ میں، یہ لام جو ہے یہ اختصاص کا بھی ہے اور استحقاق کا بھی ہے. استحقاق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی حقدار ہے اور حمد اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، بندوں کی حمد نہیں ہو سکتی. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جب کسی شاعر کو کسی بادشاہ کی تعریف لکھنی ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدح. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نعت لکھی جاتی ہے تو اس کو بھی مدح الرسول کہتے ہیں، حمد الرسول نہیں کہتے. ہم صرف اللہ کے لیے، الحمد للہ، کہ تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. اور پھر ال جو شروع میں آیا ہے سب تعریف یعنی مکمل، ال استغراق کا، یعنی استغراق نہیں کہ پوری طرح انکمپس کیا ہوا، کہ مکمل تعریف جو ہے اور کامل تعریف جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے لیے ہے. تو للہ ہی اللہ کے لیے خاص بھی ہے اور لام کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا حقدار بھی ہے، یعنی حق اسی کا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے علاوہ کسی اور نے نہیں کیا. اور پھر الحمدللہ کہنا جو ہے وہ میزان کو بھر دیتا ہے. جب حقیقی معنوں میں انسان کا دل شکر سے لبریز ہوتا ہے اور وہ اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے، تو تبھی وہ حقیقی معنوں میں اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے کیونکہ وہ تعریف کا حقدار ہے. بندے بھی اپنی تعریف پسند کرتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کام نہیں کیا ہوتا اس پہ بھی چاہتے ہیں، وہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ اس پہ بھی ان کی تعریف ہو جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں. اور اگر وہ چھوٹا سا بھی کوئی کام کرتے ہیں تو تعریف کا طلب کرتے ہیں اور تعریف سننا پسند کرتے ہیں، جبکہ بندے اس کے نہ حقدار ہیں اور نہ ہی ان کے لیے تعریف خاص ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر یہ سکھا رہے ہیں کہ ہم جب اللہ کی کسی نعمت کا ذکر کریں تو ہم اس کی تعریف کے ساتھ کریں. جیسے اگر اپنی بھی کوئی، ہم پر بھی کوئی نعمت ہے ہماری ذات پر اللہ تعالیٰ کی، ہماری صحت اچھی ہے، ہمارا دماغ کام کرتا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، تو ہمیں الحمدللہ کہہ کر بات شروع کرنی چاہیے، یا نعمت کا ذکر کرنے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. تو آغاز میں بھی کاموں کے اللہ کی تعریف ہونی چاہیے اور اختتام پر بھی ہونی چاہیے جب اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ کام مکمل ہو گیا ہے. الحمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کاموں کی ابتدا بھی اور اختتام پر بھی اپنی ذات کی تعریف کرتا ہے. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، کیونکہ وہی دراصل حقدار ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور آخرت میں بھی. سورۃ القصص میں آتا ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے اور اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی حمد فی الاولی والآخرہ، اول بھی اور آخر بھی اسی کی تعریف. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعریف اس طرح کیا کرتے تھے، خاص طور پر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا. تو ایک صحابی نے کہی تھی جس کو آپ نے اپریشیٹ کیا تھا کہ اس کو 30 فرشتے اٹھانے کے لیے آئے ہیں، اس کا اجر. اور حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کے علاوہ جو آپ فرماتے تھے کہ اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. اے اللہ تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں اور زمین بھر جائے. کتنی خوبصورت تعریف ہے کہ اتنی تعریف کہ جس سے آسمان بھر جائے اور زمین بھر جائے، اور اس کے بعد ہر وہ چیز جسے تو چاہے وہ بھر جائے. یعنی اللہ ہونا یہ چاہیے کہ بندہ اتنی اللہ کی تعریف کرے کہ دل بھرے ہی نہ، اور پھر وہ بے اختیار پکار اٹھے کہ یا اللہ تیری اتنی تعریف جس سے سارے آسمان بھر جائے اور ساری زمین بھر جائے، اور اس کے بعد جو چاہے تو اس کو بھی بھر دے. تو ایک دفعہ دل سے الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے اس بندے سے کہ جو اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ جھک جاتا ہے. اور اسی لیے ہمیں ساری نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہنا چاہیے.